روزے ہم پر فرض کیے۔ روزہ جب بھی رکھا گیا وہ ایک مقصد کے تحت رکھا گیا، کوئی سامنے ویژن تھا یا ٹارگٹ تھا۔ روزہ ضروری ہے، صرف دعا پر ہی اکتفا نہیں کیا جا سکتا، دعا کے ساتھ روزے کی مشق بھی ضروری ہے۔ خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ بائبلی روزوں پہ جو ہم نے تعلیمی سلسلہ شروع کیا تھا، یہ آج اس کی چوتھی اور آخری ایپیسوڈ ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا روزے مسیحوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ ہم بائبلی تناظر میں اور بائبل مقدس کے پس منظر میں دیکھیں گے کہ کیا روزے ہم پر فرض کیے گئے، جیسا کہ ہم نے پہلی، دوسری اور تیسری قسط میں دیکھا کہ پرانے عہد نامہ میں کیسے روزے رکھے گئے، روزوں کی تعلیم دی گئی، نئے عہد نامہ میں روزے رکھے گئے اور روزہ رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ لیکن اگر ہم بائبل مقدس کو با نظر عمیق پڑھیں، پوری بائبل کو پیدائش سے مکاشفہ تک، تو ہم جانیں گے کہ روزہ جب بھی رکھا گیا وہ ایک مقصد کے تحت رکھا گیا، کوئی سامنے ویژن تھا یا ٹارگٹ تھا۔ کیا یہ روزے جو رکھے جاتے ہیں، جن کی پریکٹس کی جاتی ہے، کیا یہ ہم ان کو اس لیے ان روزوں کو رکھیں کہ یسوع مسیح نے یہ روزے رکھے، ہم یسوع مسیح کی اس بات کی پیروی کریں یا اس نمونے کو لیں؟ میرے خیال کے مطابق، جیسے ہم نے پچھلی اقساط میں دیکھا کہ روزہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ روزے کا سلسلہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہماری کلیسیاؤں میں ضرور اس کو قائم ہونا چاہیے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ ہماری روحانی پرواز کے لیے، روحانی قوت کے لیے، روحانی زور کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم روزے کی پریکٹس اس وجہ سے کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے روزے رکھے اور ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح نے روزہ رکھنے کی تعلیم دی، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو، لیکن اس آیت میں یا کلام کے اس حصے میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے دن یا کون سے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کے پاس جو ہیں وہ یوحنا کے شاگرد آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دلہا جب تک ان کے ساتھ ہے تو براتی جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ وہاں پر بھی یسوع مسیح نے کہا کہ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے، لیکن پھر وہاں پر کسی تاریخ کا یا کسی مہینے کا مینشن نہیں کیا گیا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ قسم جو ہے یہ دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ ایک ایول اسپرٹ کے حوالے سے وہ ایک کیس تھا، وہ شاگرد نہیں نکال سکے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ ابلیس پر اور اس جو ہائی رینکنگ جو ایول اسپرٹس ہیں ان پر آپ غلبہ پانا چاہتے ہیں، انہیں نکالنا چاہتے ہیں، تو روزہ ضروری ہے، صرف دعا پر ہی اکتفا نہیں کیا جا سکتا، دعا کے ساتھ روزے کی مشق بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے 40 روزے نہیں رکھے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، اور جو یسوع مسیح نے روزہ رکھا اس میں کوئی ناغہ نہیں تھا۔ جیسے آج جو کلیسیا میں روزے رائج کیے گئے ہیں اس میں اتوار کا روزہ نہیں رکھا جاتا۔ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ بغیر کسی ناغے کے خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے جو روزہ رکھا وہ خداوند یسوع مسیح نے خدمت سے پہلے 40 دن کا روزہ رکھا، یعنی خدمت کے پہلے سال میں۔
खुदावंद यीशु मसीह ने ये 40 दिन का जो रोज़ा रखा, ये खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरे साल में नहीं रखा। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा तीसरे साल में नहीं रखा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने 3 साल खिदमत की। लेकिन रोज़े की जो प्रैक्टिस है, खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत से पहले साल में 40 दिन का रोज़ा रखा। फिर ये जो रोज़े मुकर्रर किए जाते हैं, देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत से पहले 40 दिन का रोज़ा रखा और 3 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह मसलूब होते हैं, यानी गुड फ्राइडे आता है। तो बुजुर्गों ने ये रोज़े जो हैं वो गुड फ्राइडे से पहले इनको मुकर्रर कर दिया है, यानी 40 दिन के अरसे में रोज़े भी आ गए, गुड फ्राइडे भी आ गया और सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई। तो खुदा यीशु मसीह ने खिदमत शुरू करने से पहले ये 40 दिन का रोज़ा रखा। इस रोज़े को शागिर्दों ने प्रैक्टिस नहीं किया। अनाजील की किताब में, अनाजील में हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह के पास आके कहा जा रहा है कि तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। इसका मतलब है कि 3 साल में उन्होंने इस रोज़े की प्रैक्टिस नहीं की। अमाल की किताब में भी उन्होंने इस 40 रोज़ा जो था इसकी प्रैक्टिस नहीं की। खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ करना सिखाए, दुआए रबानी सिखाई, ये तालीम दी, रोज़े की भी तालीम खुदावंद ने दी। लेकिन यहाँ कहीं पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम इस तरह रोज़ा रखा करो। सो इन तमाम हवाला जात की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि ये रोज़ा जो था ये यीशु मसीह का शख्सी रोज़ा था। और जैसे मूसा ने 40 दिन के 2 दफ़ा जो रोज़े रखे हैं, वो भी मूसा का शख्सी रोज़ा था। उस रोज़े को भी बनी इस्राइल ने उस रोज़े की भी प्रैक्टिस नहीं की। फिर हम खतूत में अगर चले जाएं, पौलुस रसूल ने खतूत लिखे और रसूलों ने खतूत लिखे। आपको उन खतूत में आप देख लें, आप गहरे तौर पर उन खतूत का मुताला करें तो आपको रोज़े के हवाले से कोई तालीम नज़र नहीं आएगी। शादी के हवाले से नज़र आएगी और बहुत सी हवालों से तालीम नज़र आएगी, लेकिन खतूत में उस तौर से रोज़े की तालीम आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम रोज़ा ना रखें, रोज़े की प्रैक्टिस हमें करनी है, जैसे हमने पिछली एपिसोड्स में देखा। लेकिन हम ये कहकर ये रोज़े या इन रोज़ों की प्रैक्टिस ना करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये रोज़ा रखा। खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और कहा सब कौमों में जाओ और उनको बपतिस्मा दो। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ पाक शाकत तोड़ी, उनको दी और यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। सो हमें देखना है और हमें भेड़ चाल नहीं या लकीर का फ़कीर नहीं होना कि ये रोज़े हमें रखने हैं या जो बुज़ुर्गों ने राइज किए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें रोज़े की प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें रोज़े की प्रैक्टिस करनी है, रोज़े की मशक करनी है, रोज़ा रखना है और रोज़े से अपनी रूह को मजबूत करना है, खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना है और लाजिम है कि हम रोज़ा रखें। और रोज़ा दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, रोज़ा रियाकारी के लिए नहीं होना चाहिए। रोज़ा इस मकसद से ना रखा जाए कि लोग हमें रोज़ादार जाने, लोग हमारी वाह वाह करें, लोग कहें ये बड़ा रासबाज है, बड़ा पहुंचा हुआ है, ये बड़ा रूहानी है। खुदावंद यीशु मसीह के दौर में खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की जिसमें महसूल लेने वाला और फरीसी जो हैं वो हैकल में जाते हैं और दुआ करते हैं, और फरीसी वहाँ पर जो है वो अपनी बड़ाई कर रहा था कि मैं अपनी सारी आमदन पर दायकी देता हूँ और मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ। फरीसी जो थे वो इस रोज़े की प्रैक्टिस करते थे। हफ्ते में 2 बार रोज़े का मतलब है कि जैसे साल में 52 हफ्ते होते हैं और हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता है तो 52 को 2 से ज़रब दें तो 104 बनता है। इसका मतलब है कि साल में 104 रोज़े रखते थे
اور 104 روزے رکھنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو روزہ جو ہے وہ آپ کو تبدیل کرتا ہے۔ روزہ جب آپ رکھتے ہیں آپ تبدیل ہوتے ہیں اور آپ کے ارد گرد کے ماحول میں تبدیلی آنی چاہیے۔ روزہ جو ہے وہ تبدیلی لاتا ہے، روزہ تبدیلی کا نام ہے۔ اور یہ وہ جو 2 روزے رکھتے تھے، یہ ولیم بارکلے کہتا ہے کہ یہ منڈی کے دن تھے، یعنی سوموار اور جمعرات، اور اس میں جو دوسرے شہروں سے لوگ یروشلم میں آتے تھے اور زیادہ رش ہوتا تھا، اور جو فریسی تھے وہ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ ایک تو اپنے وہ چہرے پر زرد رنگ مال لیتے تھے تاکہ ان کے چہرے پیلے نظر آئیں، پھر وہ اپنے کپڑوں پر رنگ مال لیتے تھے، وہ اپنے بال بکھیر لیتے تھے، اور وہ غلط کپڑے پہن لیتے تھے، یعنی کہ جو مناسب نہیں ہوتے تھے۔ یعنی وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ہوش نہیں، ہم روحانیت میں اتنے محو ہو چکے ہیں۔ پھر یہ 2 روزے جو رکھے جاتے تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ موسیٰ جب کوہ سینا پر گیا خدا سے ملاقات کرنے کے لیے، جب اس نے 40 دن کا روزہ رکھا تو وہ ہفتے کا 5واں دن یعنی جمعرات تھا، اور جب وہ 40ویں دن واپس آتا ہے تو وہ ہفتے کا دوسرا دن ہوتا ہے، سوموار کا دن ہوتا ہے۔ سو وہ اس روزے کی پریکٹس کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، یعنی عام روٹین میں جیسا تو پہلے نظر آتا ہے روزہ رکھے بغیر، اسی طرح جب تو روزہ رکھے تو اس میں بھی ویسا ہی تو نظر آئے، کوئی اسپیشل آپ نظر نہ آئے جس سے آپ کے حلیے سے یہ لوگ جان لیں کہ آپ نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے کام نہیں کرنا ہے، آج بیٹیاں کہتے ہیں کہ آج میں نے آٹا نہیں گوندنا، آج میں نے روٹی نہیں پکانی، آج میں نے جھاڑو نہیں پھیرنا، لڑکے کہتے ہیں کہ آج میں نے پانی نہیں بھرنا، آج میں نے باہر نہیں جانا، آج میں نے جاب نہیں کرنی، آج میں نے چھٹی کرنی ہے کیونکہ آج میرا روزہ ہے۔ آپ کے کام جو ہیں وہ معمول کے مطابق جاری رہیں، اور کسی کو یہ نہ جتائیں، نہ بتائیں کہ آج میرا روزہ ہے۔ ہاں، جس دن چھٹی ہو، آپ کی کوئی مصروفیت نہ ہو، تو اس روز روزہ رکھیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت خدا کی حضوری، خدا کی پریزنس میں گزار سکیں، کلام پڑھ سکیں، پرستش کر سکیں، اور زیادہ وقت دعا کر سکتے ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ یہ چاروں جو ایپیسوڈز تھیں اس کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے، اور ہم نے کلام مقدس کو جانا ہے اور بہتر طور سے جانا ہے، اور مزید کلام مقدس کو پڑھیں تاکہ اور آپ گہرے طور پر کلام مقدس میں سے روزے کی تعلیم کو سیکھ سکیں۔ ضرور سنیں اور ضرور دوسروں کو بھی بتائیے اور شیئر کیجیے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔ اگر آپ خداوند کے مقدس کلام کو اور گہرے طور پر جاننا چاہتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے روزے کے حوالے سے سیکھا، اور بھی کسی موضوع پر آپ کلام سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹس میں اس ٹاپک کے بارے میں بتائیے، یا پھر یہ جو نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں، آپ اس پر ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم مزید سیکھنا چاہتے ہیں اور اس موضوع پر سیکھنا چاہتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔